پاکستان کی سیاسی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں. ہلچل تو بہت ساری ہو رہی ہے اور اس ہلچل پر وہ جو کہتے ہیں نا نن ادر دین جو ہمارے پاس تجزیہ کار موجود ہیں جو کہ بڑے زبردست تجزیہ کرتی ہیں, لکھتی بڑا اچھا ہے, بڑے کالم ان کے ہلچل مچانے کی زندگیوں میں اور پاکستان کی سیاست کا بڑا زبردست تجزیہ اور تبصرہ کرتی ہیں. آسما شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم میڈم, بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. تو سیاست پہ بات کر لیں. پہلے کرکٹ میں سوچ کے بیٹھی تھی بالکل کہ آسما صاحبہ سے ہم کرکٹ کا پوچھیں گے. سب سے پہلے یہ بتائیں, پاکستان کا ورلڈ کپ میں ظاہر ہے ہم سبھی کارکردگی دیکھ رہے ہیں, اپنا حصہ تو ڈال رہے ہیں وہ لوگ, لیکن یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کا خیال کیا ہے جو ہماری ٹیم کی پرفارمنس رہی ہے اس پر؟ جی بہت شکریہ شفا, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا ہے. کرکٹ کی میں بڑی شوقین ہوں اور مجھے بڑی پسند ہے کرکٹ, اور گیم کے طور پہ بھی, اور بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی, مایوسی تھی, مگر کل پاکستان نے کم بیک کیا ہے. چلیں دیر آئے درست آئے. اب اصل مسئلہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی یہ بہت اچھی گیم کرتے ہیں, بہت اچھا کھیلتی ہے ہماری ٹیم, لیکن انڈر پریشر آ جاتی ہے. ان کا سائیکلوجیکل جو ہے نا, ان کو ٹریٹمنٹ ان کو چاہیے. یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ ان کو نفسیاتی طور پر باور کرانے کی ضرورت ہے کہ آپ کھیل سکتے ہیں, انڈیا کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں, انڈیا کے اندر بھی کھیل سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ پریشر سے نکالنے کے لیے کرکٹ بورڈ کو خاص کر کے انڈیا کے حوالے سے, انڈیا کے خلاف بہت ضرورت ہے کہ ان پہ محنت کی جائے اور ان کو یہ باور کرایا جائے کہ آپ اچھی ٹیموں میں سے ہیں اور آپ ہر جگہ کھیل سکتے ہیں. بہت پریشر ہے ٹیم کے اوپر, ظاہر ہے کہ ایک بڑا ہاسٹائل کراؤڈ ہے, ایک انوائرمنٹ ہاسٹائل ہے ہر طرف سے. آپ دیکھیں کہ جس طرح سے پاکستان کے ساتھ ایسے کھیلا جا رہا ہے, افغانستان ہے تو وہ لڑائی کے طور پہ کھیل رہی ہے, بنگلہ دیش ہے تو وہ اس طرح سے, انڈیا ہے تو وہ اس نے ایسے کھیلا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی جنگ جیت رہے ہیں. تو پریشر بہت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹیم بھی بہت اچھی ہے, لیکن صرف ان کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ آپ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں, اور انڈر پریشر. ٹوٹلی ایگری. اچھا, اب جو ایک تو کم بیک پاکستانی ٹیم کا ہے, ایک نواز شریف صاحب کا کم بیک ہوا ہے ملک میں, تو وہ کم بیک آپ کو کیا لگتا ہے, اس نے سیاست کو نقصان پہنچایا ہے نواز شریف صاحب کی؟ دیکھیے نواز شریف صاحب جس طرح سے ملک میں واپس آئے ہیں, یہ کوئی اچھے طریقے سے ظاہر ہے کہ نہیں آئے. اور اگر آپ نے کل دیکھا ہو تو کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ان کو پہلے سرنڈر کرنا چاہیے تھا, یا ان کو بہتر ہوتا کہ وہ سرنڈر کرتے. یہ الگ بات ہے کہ کورٹ نے پہلے جو ہے ان کو ریلیف دیا, ان کو حفاظتی ضمانت دی, جس کی کہ بقول عدالت کے پریسیڈنٹ موجود تھی, لیکن اس کا تاثر اچھا نہیں گیا. اور لیکن اس کے باوجود نواز شریف کا واپس آنا پاکستان کی سیاست کے لیے جو ہے وہ ایک بہتر چیز ہے. یہ الگ بات ہے کہ 2018 میں معاملات اور تھے. 2018 میں نواز شریف صاحب جو تھے وہ جیل میں تھے, ان کے اوپر پابندیاں تھیں, وہ الیکشن اس طرح سے نہیں لڑ سکتے تھے, وہ پارٹی کے لیے اہلیت کے نااہل تھے بطور صدر اپنی جماعت کے. اور اب اسی طرح کی پابندیاں, اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے اوپر بھی نظر آتی ہیں, یا ان کی پارٹی کے لیے بھی اس طرح کی کوئی فیزیبل انوائرمنٹ نہیں ہے. تو یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے, لیکن نواز شریف صاحب بہتر ہوتا کہ وہ آتے, اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے پہلے سرنڈر کرتے, اس کے بعد وہ پالیٹکس کا آغاز کرتے. ایک اچھا میسج آتا کہ یہ تاثر جو ہے یہ زائل ہوتا کہ ڈیل کے ذریعے سے آئے ہیں. اور انفارچونیٹلی میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی پی ایم ایل این جو ہے وہ اس تاثر کو زائل بھی کرنا چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا کوئی جو طاقتیں ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو بہتر یہی ہوتا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سرنڈر کرتے کورٹ کے سامنے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی سیاست کا آغاز کرتے. بالکل یہ ہوگا نہیں, تاثر ظاہر ہوگا نہیں, مشکل ہے. اچھا, اب جب وہ آ گئے ہیں واپس تو آپ کو کیا مستقبل نظر آتا ہے نواز شریف صاحب کا؟ وزیر اعظم بننا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اور کس قسم کی حکومت ہوگی ان کی؟ بیساکھیوں والی ہوگی جس کو کنٹرول آرام سے کیا جائے گا, لمیٹڈ نمبر آف سیٹس ہوں گی, اور پھر یہ نااہلی کا کیا ہوگا؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے ہمارے ہاں بڑی دلچسپ ایک تاریخ رہی ہے, اور آپ کو بخوبی اس بات کا علم ہوگا کہ ہمیشہ پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے وہ بیساکھیوں کے ذریعے سے ہی آئی ہے. بلکہ میرا تو یہی خیال ہے کہ ہم دو مارشل لاؤں کے درمیان کے جو مختصر سا عرصہ ہوتا ہے اس کو جمہوریت سمجھ لیتے ہیں. وہ جمہوریت نہیں ہوتی. ہم نے ایک ہائیبریڈ رجیم جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا ہے, ہم ہائیبریڈ پلس میں سے گزر رہے ہیں. پتہ نہیں جو اگلا دور ہوگا وہ بھی اسی طرح کا
دور ہوگا. تو جمہوریت پاکستان کے اندر کبھی نہ آئی ہے نہ آنے دی گئی ہے. یہ ایک بڑا ایک سچ ہے جو کہ ہمیں بولنا چاہیے, ہمارے اداروں کو بولنا چاہیے, ہماری جو طاقتور اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کو بولنا چاہیے, ہمارے پورے ملک کو مل کے اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں کب کب جمہوریت آئی, کب کب جو ہے وہ حکومتیں سہاروں کے بغیر نہیں بنی, کب جو ہے وہ بیساکھیوں کے ساتھ بنی. مثلا میں آپ کو بھی بتا رہی تھی کہ 2018 کے اندر کیا ہوا تھا. ایک پارٹی کے اوپر ان کے لوگ جو تھے وہ گرفتار ہو رہے تھے, وہ اندر جا رہے تھے, ان کو جیل میں بند کیا جا رہا تھا, ان کے اوپر کیسز تھے, ان کو نااہل کیا جا رہا تھا. یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. اور اب اسی طرح کے معاملات جو ہیں وہ دوسری پارٹی کے اندر ہیں. یہ الگ بات ہے, اس وقت احتساب کا معاملہ تھا, اب جو ہے وہ معاملات اور ہیں. اور 9 مئی کے بعد پاکستان کی سیاست جو ہے وہ یکسر تبدیل ہوئی ہے. کسی کے پاس کوئی بھی لاجک نہیں ہے کہ وہ ڈیفینڈ کر سکے, خاص کر کے جو پولیٹیکل کلاس ہے, کہ جو 9 مئی کو ہوا وہ درست ہوا. وہ یقینی طور پر بہت غلط ہوا ہے, اور اس نے پاکستان کی جو سیاسی کلاس ہے, جو سیاسی ایک طبقہ ہے جس میں کہ پی ٹی آئی بھی موجود ہے, اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. اس چیز کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک دائرے کا سفر ہے, اور یہ دائروں کا سفر اسی طرح سے چلتا رہے گا. خدا نہ خواستہ یہی سب سے بڑا اس وقت بڑا آپ نے اچھا لفظ یوز کی, دائروں کا سفر ہی ہے. واقعی امجد اسلام امجد یاد آ گیا مجھے. اچھا, اب جو ٹیکنیکلی اگر ہم بات کریں تو مجھے کیوں نکالا کا بیانیہ وہی بیانیہ تھا جو چیئرمین پی ٹی آئی نے بنایا. تو ان سب کو مل کر ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ہر ایک کے ساتھ یہی ہوتا ہے اور ہر ایک کا معاملہ یہی رہا ہے. تو وہ مطلب چلو پی ٹی آئی والے تو نئے تھے, لیکن ان کو پتہ کچھ نہیں تھا نا. مطلب ایسا تو نہیں تھا کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا. دیکھیے, عمران خان صاحب نے جو نیریٹو بنایا ہے وہ اس وقت بنایا ہے جب پانی سر سے گزر گیا. عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے اقتدار میں آئے, یہ ایک کھلا سچ ہے. اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ, ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہو اس بات کا, لیکن ایک صفحے کی حکومت بہرحال بنی تھی. عمران خان صاحب جب تک اقتدار میں رہے انہوں نے پوری طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا, اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ اٹھایا. لیکن جب اسٹیبلشمنٹ نے یا وہ خود اقتدار سے ہٹے تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو جمہوریت بھی یاد آئی, ان کو آئین کی سربلندی بھی یاد آئی, ان کو سویلین بالادستی بھی یاد آئی. مگر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل دوبارہ وہ اقتدار میں آ گئے تو پھر وہ اسی طرح نہیں کریں گے جس طرح سے پہلے کیا جاتا رہا. پہلے اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ نواز شریف صاحب یا پی ایم ایل این جو کل سویلین بالادستی کی بات کر رہی تھی, اب جب وہ اقتدار میں پچھلے 16 مہینے رہی تو کون سی سویلین بالادستی تھی یا کون سی ووٹ کو عزت دو کا نیریٹو جو تھا وہ ہمارے سامنے آیا. اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ نواز شریف صاحب اگر واپس آتے ہیں اقتدار کے اندر تو وہ پھر ووٹ کو عزت دو کی بات کریں گے یا نہیں کریں گے. تو ہمیں, میرا خیال ہے, سیاستدانوں کو اپنے مفادات کے لیے سیاست نہیں کرنی چاہیے. ان کو جو باؤنڈریز پاکستان کے آئین نے دی ہیں, اور وہ باؤنڈریز اگر پہلے دن سے ان کی حفاظت کی جاتی اور کوئی جو ہے وہ باقاعدہ ووٹ کی طاقت کے ساتھ آئے گا, تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ یہ بات کر سکتے تھے یا کر سکتے ہیں کہ بیانیہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کا ہو, وہ پاکستان کے لوگوں کا ہو, وہ جمہوریت کا ہو, آئین کا ہو, اور بالادستی آئین کی بالادستی کا ہو. مشکل معاملہ ہے یہ بالکل, لیکن بیٹھنا چاہیے تھا, بہرحال سب کو بیٹھنا چاہیے تھا. اچھا, یہ بتائیں کہ جو گزشتہ کچھ دنوں میں انٹرویوز دیکھے گئے, کیا یہ درست ہوگا کہنا کہ پاکستانی میڈیا نے اس بار ہتھیار ڈال دیے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستانی میڈیا فائٹ بیک کیا کرتا تھا. میڈیا نے جنرل مشرف کے دور کے اندر جنرل مشرف کے سامنے جو ہے وہ ہتھیار نہیں ڈالے, مارشل لاؤ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے. اس سے پہلے آپ دیکھیے جنرل ضیاء الحق کے خلاف جو ہے وہ کوڑے کھائے ہیں مگر ہتھیار نہیں ڈالے. اسی طرح سے جنرل مشرف میں تو ہم نے پابندیاں برداشت کی, ان کے دور میں ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے. پھر بیچ میں جو تھوڑی سپیس ملتی رہی, ان ادوار کے اندر بھی میڈیا کبھی آزاد نہیں ہوا. میڈیا عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی آزاد نہیں تھا. میڈیا کے اوپر اس وقت بھی پابندیاں تھیں, اس وقت بھی صحافی اغوا ہوتے تھے. اور اگر آپ ریٹنگز دیکھیں جو انٹرنیشنل ریٹنگز ہیں تو پاکستان نے تنزلی کے تمام درجے تھے وہ آپ دیکھیے عبور کر لیے تھے. ہائیسٹ جو تھی وہ تنزلی عمران خان صاحب کے دور میں تھی, آزادی اظہار رائے کی. ہم یہ تصور کرتے تھے کہ وہ آئیں گے تو ظاہر ہے کہ صورتحال صحافیوں کے لیے بہتر ہوگی.
ہوگی، مگر ایسا نہیں ہوا. اور اس کے بعد کے حالات بھی بدلے نہیں ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ آئیڈیل انوائرمنٹ ہے، بالکل بھی نہیں ہے، اور اس کو امپروو ہونا چاہیے. میڈیا وہ آنکھ اور کان ہوتا ہے معاشرے کے، وہ زبان ہوتا ہے معاشرے کی. اگر آپ اس کو دبائیں گے تو آپ کس طرح سے آگے بڑھیں گے؟ تو بالکل فائٹ بیک کر رہا ہے میڈیا اور کرتا رہے گا. کل بھی انوائرمنٹ اچھی نہیں تھی میڈیا کے لیے، آج بھی سازگار نہیں ہے. ہر دور ہمارے لیے ایک ابتلا کا دور رہا ہے، اور سچ کہنے والوں کے لیے ہمیشہ ابتلا کا دور رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں. ہتھیار نہیں ڈالیں اور نہ ہی ڈالے جائیں گے. اور اسی طرح سے دیگر جو بھی شکایات ہیں بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور فائٹ بیک کرتا ہے میڈیا اور کرتا رہے گا انشاءاللہ. اچھا بالکل. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ پولیٹیکلی کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ گرینڈ ڈائلاگ کوئی ماحول بنے گا؟ مولانا پی ٹی آئی وہ ملاقات بھی سامنے آ رہی ہے، مطلب کچھ ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا اس وقت کوئی گرینڈ ڈائلاگ کا ماحول ہے. ایک آغاز، ایک یعنی جسے کہنا چاہیے پچ تیار کی جا سکتی ہے، اور کرکٹ کا موسم ہے اس لیے میں پچ کی بات کر رہی ہوں. اچھا. سیاسی جماعتوں کو بھی اس وقت ایک پچ کرنی چاہیے تیار. بہرحال تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، ان کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے عوام ان کو پسند کرتے ہیں، ان کے ووٹرز ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں، کروڑوں ووٹرز ہیں. ان کو آپ سمندر میں نہیں پھینک سکتے، ان کو آپ ہمالیہ سے نہیں گرا سکتے. انگیجمنٹ جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. ہاں، جو لوگ سیاست پہ یقین رکھتے ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہونی چاہیے. جو تشدد پہ یقین رکھتے ہیں ان کے ساتھ بالکل انگیجمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ فیصلہ کرنا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو یہ جو انتقام کا رویہ ہے، یہ جو بات چیت کا اور مذاکرات کا، وہ اس کو ترک کرنا چاہیے اور مذاکرات کو شروع کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ انتخابات کے بعد ایک انوائرمنٹ نظر آتی ہے ڈائلاگ کی، اور ڈائلاگ کی ضرورت ہے. سویلین بالادستی کے لیے ڈائلاگ کی ضرورت ہے، معاشی خوشحالی کے لیے ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے عوام کو ان کے حقوق دینے کے لیے ڈائلاگ کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا، اب اگر ہم بات کریں، چونکہ آپ نے چیئرمین پی ٹی آئی کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بھی ایک طاقت ہیں اور ظاہر ہے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا کیا مستقبل آپ کو ویسے نظر آ رہا ہے؟ سائفر میں لمبی قید ہے، یا ملک بدری کرائی جائے گی، یا جیل میں ہی رہیں گے؟ ہاں، کوئی جوشی کوئی دیکھیے میں کوئی بہت میں جوتشی تو نہیں ہوں کہ اس معاملے کے اوپر کو بتا سکوں کہ ان کا کیا مستقبل ہے عمران خان صاحب کا. لیکن عمران خان صاحب کے اوپر جس طرح کے کیسز ہیں، ظاہر ہے کہ وہ کرپشن کے کیسز سوائے توشہ خانہ کے اور کیس یا القادر ٹرسٹ کیس کے، اس سے زیادہ مضبوط کیسز جو ہیں وہ سائفر کے معاملے کے اوپر ہیں. یہ دونوں بھی بہت مضبوط کیس ہیں، توشہ خانہ کا بھی اور القادر ٹرسٹ والا بھی. لیکن جو سائفر والا معاملہ ہے یا اس کے ساتھ 9 مئی والے واقعات ہیں، یہ بہت سنجیدہ کیسز ہیں. تو میں نہیں کہہ سکتی کہ ان کا سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں آپ کسی کو بھی مائنس نہیں کر سکتے، اور جب تک عوام نہیں چاہتے تو یہ ہمارے ہاں پالیٹکس ہوتی رہی ہے کہ فلانے کو مائنس کر دو، فلانے کو مائنس کر دو، لیکن وہ پلس ہو کے واپس آتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے سیاست میں، لیکن دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کیسز ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور یہ کیسز جو ہیں کس رخ بیٹھیں گے انتخابات سے پہلے. لگتا ایسے ہے کہ اس کا فیصلہ ہوگا. صحیح. تو اور پیپلز پارٹی کو آپ کہاں کھڑا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ وہ تو بڑی ٹینشن میں نواز شریف صاحب کی آنیاں جانیاں دیکھ کر. دیکھیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت لیول پلینگ فیلڈ کا ایک ان کو شکوہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو نہیں مل رہی. اسی طرح کا شکوہ پی ٹی آئی کو بھی ہے، اسی طرح کا شکوہ JUIF کو بھی ہے، اسی طرح کا شکوہ جو ہے وہ BNP مینگل کو بھی ہے. تو بہت ساری سیاسی جماعتیں جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں کہ ان کو نہیں مل رہا. تو پیپلز پارٹی کے پاس جو ان کو پنجاب میں آنے کا ایک سکوپ تھا وہ شاید ان کو مائنس ہوتا نظر آتا ہے PMLN کی اور استحکام پارٹی کے وجہ سے. تو ان کے شکوے اس معاملے کے اوپر ہیں. شاید ان کا شکوہ یہ ہو کہ ان کو IPP کے اندر جو شیئر ہے وہ جو IPP کو ملا ہے وہ ان کو ملنا چاہیے تھا، یا الیکٹیبلز کی جو گیم ہے اس کے اندر سب کو پتہ ہے کہ الیکٹیبلز جو ہوتے ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ کس طرف دیکھتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو یہ شکوہ ضرور ہے، اور پیپلز پارٹی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ سیاسی معاملات کے اوپر ایک صفحے پہ نظر آئے. اور اگر یہ نہیں ہوا تو ایک جینون اپوزیشن کے طور
پر وہ اپنے آپ کو پلیس کر چکی ہے پالیٹکس کے اندر, اور الیکشنز کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اقتدار کی بجائے وہیں پہ پلیس کرے. تو یہ بہت اہم ہوگا اگلے چند دنوں کے اندر. جیسے کل آپ نے دیکھا جام کمال کی ملاقات ہوئی ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جام کمال جو ہے اس سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ ملاقات کی تھی پیپلز پارٹی سے, زرداری صاحب سے, اس کے بعد پھر وہ پی ایم ایل این سے ملے تھے, اور پھر پی ایم ایل این کے ساتھ اب دوبارہ وہ پیپلز پارٹی کے پاس گئے. تو اس کا مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی بہت خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ اس پوری اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اور اپنے آپ کو پلیس کرنا چاہ رہی ہے, اور وہ بلوچستان, سندھ اور خیبر پختونخوا کے ذریعے سے بھی پلیس کر سکتی ہے, اور آنے والے دنوں میں ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہیلدی اپوزیشن کی گنجائش موجود ہے, اور اگر پی ٹی آئی جس کے کہ بہت سارے لوگ تتر بتر ہو چکے ہیں, اگر وہ اپنے آپ کو ایک منظم انداز میں ایک پارٹی کے طور پر پاکستان کی سیاست میں ایکٹیویٹ یا ایکٹیو نہیں رکھ سکتی, تو ایک جینوئن اپوزیشن کی ضرورت ہے, اور پیپلز پارٹی اس کو ریپلیس کرنے کی تیاریوں میں لگتی ہے. صحیح ہے, ہاں لگتی ہے. اچھا, لیکن انتخابات, وہی مین کویسچن, کمنگ بیک ٹو اسکوائر ون, انتخابات کب دیکھ رہی ہیں آپ؟ اور نتائج, مطلب نتائج اس بار کیسے ہوں گے؟ وہی شور شرابہ ہوگا, شور مچائیں گے سارے, یا مان جائیں گے آرام سے کہ بس جو بھی ہوا اللہ اللہ خیر صلاح, آگے بڑھو بھائی؟ پاکستان کے اندر کبھی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا. انفارچونیٹلی ایک فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ ہوا, اور اس کے بعد کے نتائج آپ نے دیکھے ہیں. تو مجھے ڈر ہے کہ یہ اسی طرح سے نہ چلتا رہے, اور ظاہر ہے کہ الیکشنز کے بعد پھر اگر دوبارہ سے اسی طرح کے الزامات لگتے ہیں جو کہ 2018 کے الیکشنز کے بعد تھے, یا اسی طرح کے الزامات جو کہ 2013 کے الیکشنز کے بعد تھے جب پی ٹی آئی نے 35 پنکچرز کی بات کی تھی, تو پھر تو اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ایک امید سی ہے کہ سب کو ایک جیسی گنجائش ملے, تحریک انصاف کو بھی ایکسیپٹ کیا جائے پولیٹیکل ریالٹی کے طور پہ, اور پیپلز پارٹی کو بھی جگہ ملے, اور پی ایم ایل این بھی اپنی سیاست کرے, لیکن جینوئن سیاست کرے. تو پھر میرا خیال ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتی ہیں, اور چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. جی بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ ادا کریں گے ہم آپ کا. آسمہ شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, سینئر صحافی اور تجزیہ کار, سیاسی صورتحال پر تبصرہ کر رہے تھے.